السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانے کے لیے جو بنیادی ارکان اور اصول ہیں، ان اصولوں میں سر فہرست جو ہے وہ ایمانداری اور عہد کی پاسداری کرنا ہے۔ یعنی انسان جو بات کرے، جو کسی کے ساتھ عہد کرے، وعدہ کرے، کسی کام کی ذمہ داری لے، اس کو سر انجام دے۔ اور اگر اس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے، وہ مال کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے، اس کے کوئی کاغذات ہیں، کوئی سواری ہے، کوئی بھی چیز جو کسی انسان کے لیے ایک منفعت رکھتی ہے، اس کے پاس اگر کسی انسان کی امانت ہے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ دو بنیادی وصف ہیں، اور اللہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 8 میں بھی فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اور اللہ کے مومن بندے، اللہ کے بہترین بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں خطبہ دیتے، کوئی واعظ کرتے، تو اکثر و بیشتر آپ یہ بات بیان فرماتے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو ایماندار نہیں، جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اور جس بندے کے اندر بد عہدی ہے اس کا دین بھی نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے ایمان کے اور دین کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے، عہد کرے تو عہد کو توڑتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں ہونا وہ پکا منافق ہے، اور جس میں 1 کم 4، 2 کم 4 یا 3 کم 4 ہیں، اس میں نفاق ہے۔ نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں فرق کرنا، کسی چیز میں کمی کرنا، کسی چیز کے اندر گیپ کا آ جانا، یعنی اس کے ایمان کے اندر جو قبولیت والی درجہ بندی ہے نا، اس میں گیپ آ گیا ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی 1 2 3 ہے، اور اگر 4 ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 اوصاف بیان کیے، اور یہ منافق ہیں۔ اور انس بن مالک کی حدیث اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کسی انسان کا ایمان، اس کی دینداری، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے ہر خیر کی بنیاد اگر ایمانداری اور بد عہدی کے اوپر نہیں ہے، بے ایمانی اور بد عہدی پر نہیں ہے، تو اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر اس کے ایمان کے اندر ایمانداری ہے، عہد کے اندر عہدداری ہے، وعدوں کا پاس کرتا ہے، مین آف کمٹمنٹ ہے، اپنی باتوں کا پکا ہے، تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں بہترین مومنین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام میں سے 2 طرح کے لوگوں کا قصہ بیان کیا۔ ایک اصحاب غار، وہ جو 3 بندے سفر کے دوران موسم کی شدت سے بچنے کے لیے پہاڑ کی غار میں چلے گئے، اور ایک پتھر آ کے غار کے منہ پہ رک گیا۔ اب تینوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ سے اس نیک کام کا وسیلہ ڈال کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کر دے۔ اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ انسان اللہ کے ناموں کے ساتھ ساتھ اپنی وہ نیکی جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے
اس کا وسیلہ دے کے بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ اب تینوں میں سے جو تیسرا شخص تھا نا، اس نے کیا اللہ سے دعا کی، اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، اس نے کام کیا، میں نے اس کے کام کی اس کو اجرت دی، اس کو وہ اجرت تھوڑی کم محسوس ہوئی، اس نے کہا کہ میں نہیں لینی، تم اپنے پاس رکھو۔ میں نے اس کی اجرت کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اس سے میں نے کاروبار کیا، پھر اس کاروبار سے ایک گائے کا بھینس کا ریوڑ بنایا، اس ریوڑ کو آہستہ آہستہ ترقی ملی، ایک بہت بڑے ریوڑ کی شکل میں آ گئی۔ اور کچھ عرصے بعد جب وہ بندہ مجھ سے اپنی اجرت لینے آیا، ظاہر بات ہے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی جاتا ہے جہاں اس کا پیسہ اس کو پتہ ہے میرا موجود ہے، میں نے کسی سے کوئی ادھار لینا ہے یا کسی سے اجرت لینی ہے، کوئی بقایا رہ گیا تو وہ لینے آیا، کہہ رہا جی میری اجرت آپ کے پاس محفوظ ہے، مجھے وہ دے دیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ وہ جو ریوڑ ہے گائے کا، بکریوں کا، اور ساتھ میں جو غلام ہے اس کو چرانے والے، یہ ساری تیری کمائی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بھائی میرے تو چند پیسے تھے، مجھے وہ پیسے تو مجھ سے مذاق کیوں کرتے؟ اب دیکھیے امانت داری اللہ کے نبی نے کیا بیان کی ہے، اور اس بندے نے اپنی امانت داری کا اللہ کے ہاں واسطہ ڈالا ہے۔ اس کے پاس مزدور کی اجرت تھی، اس نے استعمال نہیں کی۔ ہم جیسا ہوتا وہ کہتا جی وہ انکار کر کے چلا گیا، یہ تو میرا پیسہ ہے، نہیں، اس نے نہیں لیا، آپ اپنے پاس رکھیں، یہ اس کی امانت ہے، وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اور افضل طریقہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں کہ کسی کا پیسہ اگر آپ کے پاس محفوظ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ یتیموں کا اور مسکینوں کا مال تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دے کر خالی نہ کر دو، یعنی ہر سال اس میں زکوٰۃ دے رہے ہو، ان کے کپڑے کھانے کا بندوبست کر رہے ہو، جب وہ بڑے ہو پتہ چلے جی ابا جی نے جو پیسے چھوڑے تھے، جو جائیداد تھی، وہ ماموں نے چاچو نے ہم پر ہی لگا دیا ساری، وہ پتہ نہیں اب کون حساب مانگے، حساب مانگو تو لوگ رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، اتنے اچھے مسلمان ہیں ہم۔ تو ایمانداری کیا ہے؟ کسی کی امانت کو، کسی کے پیسے کو، اجرت کو اپنے پاس محفوظ رکھو، بلکہ اس کو کسی بھلائی کے کام میں لگاؤ، تاکہ وہ جب بھی مانگنے آئے یا اس کا کوئی متعلقہ، کوئی اس کا وارث مانگنے آئے، اس کو پتہ چلے کہ کسی مسلمان کے پاس میرا پیسہ پڑا ہے، کسی ایمان والے کے پاس ہماری امانت ہے جو منفیت میں لگ گئی۔ اس شخص نے کہا اللہ یہ میں نے پیسے، میں چاہتا تو وہ ریوڑ رکھ سکتا تھا، سارے کا سارا ریوڑ، وہ کتنے لاکھوں کے کروڑوں کے جانور، وہ غلام سارے میں نے اس کو دے دیے۔ وہ بندہ خوش چلا گیا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی ہے، اللہ اس پتھر کو دور کر دے۔ اس تیسرے بندے کی دعا مانگنی تھی، اللہ نے غار کے منہ سے پتھر کو دور کر دیا۔ اب دیکھیے امانت داری کا کتنا فائدہ ہے۔ امانت داری سے وہ مصیبت جس کو انسان دور نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگ کسی غار کے اندر پھنس جائیں، اوپر بھاری بھرکم پتھر آ جائے، یہ مسجد جتنا یا ایک بڑے مکان جتنا، اس کو ہلانا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور کسی سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی موبائل کو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہی نہیں ہے کہ بندے اندر پھنسے ہیں۔ لیکن وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو وجہ اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دین بھی ٹھیک ہوتا ہے اور انسان کو مصیبتوں سے بھی ٹالتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں بیان کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم امانت دار بنیں، اپنے وعدوں کے پاسداری کرنے والے بنیں۔ انسانوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے نیک عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں استطاعت ہے نا، جتنی نیکی تم کر سکتے ہو اپنی پیک پہ جا کے، جتنی زیادہ سے زیادہ تم نیکی کر سکتے ہو نا کرتے رہو، آگے اس کا صلہ، اس کا اجر وہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ ایک چھوٹے کام کے ذریعے چاہے تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے، اور ایک چھوٹے گناہ پر ناراض ہو کے وہ چاہے تو پکڑ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا